بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین، آج رمضان المبارک کا تیسرا یوم ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ قیام اللیل ہے۔ چونکہ 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یوم وصال بھی ہے، تو اس حوالے سے آپ کی سیرت مبارکہ کے متعلق ایک روایت اپنے موضوع میں شامل کروں گا جو قیام اللیل سے ہی متعلق ہے۔ معزز سامعین، سب سے پہلے معنی و مفہوم دیکھ لیتے ہیں کہ قیام اللیل کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ قیام قام کا مصدر ہے اور اس کا جو معنی ہے وہ ہے کھڑا ہونا، ٹھہرنا، قیام کرنا۔ یہ راتوں کو جاگنے کا عمل ہے۔ رات کے کسی پہر میں اٹھ کر نوافل پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، ذکر و فکر الہی میں مشغول رہنا، یہ جملہ چیزیں یہ قیام اللیل کے زمرے میں آتی ہیں، اور عرف عام میں اس کو شب بیداری بھی کہا جاتا ہے۔ قیام اللیل کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بندہ رات کے اس پہر میں، اس وقت میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے کہ جب سارا عالم سو رہا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت ہی پسند ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت پھر اپنے بندے پر اپنا خصوصی فضل، رحمت اور کرم نازل فرماتا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کے متعلق پھر اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِیلًا، کہ بے شک رات کا اٹھنا سخت پامال کرتا ہے، کس کو؟ نفس کو، اور زبان سے سیدھی بات نکالتا ہے۔ قرآن حکیم کے اندر قیام اللیل کا بیان آیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، کہ صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں، اور رات کے طویل حصے میں اس کی تسبیح بیان کیا کریں۔ یہ اللہ حکم فرما رہا ہے قرآن کے اندر۔ جو لوگ قائم اللیل ہیں، شب زندہ دار ہیں، اللہ رب العزت ان سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ ان کا ذکر پھر قرآن میں اس انداز میں فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ لوگ جو سجدے اور رکوع کی حالت میں ساری رات ہی گزار دیتے ہیں۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، ان کے پہلو شب کے راحت قدوں میں بھی بستروں پر نہیں لگتے، وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے ہیں اور رات کے پچھلے پہروں میں اٹھ کر مغفرت طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے قائم اللیل بندوں کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کا قیام اللیل کیا تھا؟ حضور علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ اللہ اس آیت کے اندر حضور علیہ السلام کا قیام اللیل بیان فرما رہا ہے کہ حضور کبھی نصف شب قیام کرتے، کبھی 2/3 حصہ رات کا قیام کرتے، کبھی 1/3 حصہ قیام کرتے، اور اسی کے ساتھ وہ لوگ جو حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوتے قیام میں، ان کا بھی اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی اس قدر مشقت اللہ کو گوارا نہ ہوئی، اور ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی کی جرمٹ والے حبیب، قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کیا کریں مگر تھوڑا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصف شب یا اس سے بھی کم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے زیادہ اور خوب قرآن کو ٹھہر کر پڑھا کرے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس انہماک کی بنا پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متوسلین کے کردار و عمل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا، آپ کے کردار کا، آپ کے اخلاق کا، آپ کی عبادات کا رنگ ایسا چڑھا کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی نسبت سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سردیوں کی طویل راتوں میں جب عبادت کے لیے مصلی پر کھڑا ہوتی تو ایک ہی سجدے کے اندر تمام رات بیت جاتی، جب اذان سنتی تو سر مبارک اٹھاتی اور بارگاہ رب العزت کے اندر عرض گزار ہوتی، مولا تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ کا جی بھر کے سجدہ بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ اللہ اکبر۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی قیام اللیل کا بیان آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اوپر رات کا قیام لازم کر لو، کیونکہ وہ تم سے پہلے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کا طریقہ ہے۔ رات کا قیام قرب خداوندی کا باعث ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رات کو ایک ایسی ساعت بھی آتی ہے کہ جس میں بندہ رب سے جو کچھ طلب کرے، خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا آخرت کی، اللہ اسے عطا فرماتا ہے، اور یہ ہر رات کو یہ ساعت آتی ہے۔ اسی طرح رات کی عبادت انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے، جیسا کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں شخص رات کو قیام بھی کرتا ہے لیکن دن کو چوری بھی کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان قریب جو رات کا قیام ہے، جو وہ نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، وہ اس کو اس چوری سے روک دے گا جس کا تو میرے سامنے ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں قیام اللیل کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، اور میں نے تم پر رمضان المبارک کے راتوں کا قیام یعنی نماز تراویح اس کو سنت قرار دیا ہے۔ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کی راتوں کو قیام کیا، دن کو روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، اتنی فضیلت ہے۔ اب قیام اللیل کی توفیق کیسے نصیب ہو؟ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہونی چاہیے، تب قیام اللیل کی پھر سعادت نصیب ہوتی ہے۔ شیخ ابو طالب مکی قوت القلوب کے اندر انہوں نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے پہلا ہے دائمی بیداری قلب میں آ جائے، جو ہر وقت انسان کو بیدار رکھے۔ اگر بندہ کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لینا میں نے فلاں کام کرنا ہے، تو پھر ہر وقت انسان کے ذہن کے اندر بے چینی رہتی ہے، دل کے اندر بے چینی رہتی ہے، میں نے فلاں کام کرنا ہے، جب تک نہ کروں گا چین نہیں آئے گا۔ اسی طرح بندے کو عذاب کا خوف ہو اور ثواب کی امید بھی ہو، پھر وہ شخص حلال کھانا کھائے جو رات کو قیام کرنا چاہتا ہے، کم کھانا کھائے۔ اسی طرح دن میں قیلولہ کیا کرے، یعنی ظہر کی نماز کے بعد آدھا پونا گھنٹہ آرام کیا کرے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے۔ پھر ایسا شخص توبہ پر بھی ثابت قدم رہے۔ یہ چیزیں اگر ہوں گی تو پھر انسان کو رات کو قیام کی سعادت نصیب ہوگی۔ کون سی چیزیں ہیں جو محرومی کے اسباب میں شامل ہیں؟ حسن بصری علیہ رحمہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں تندرستی کی حالت میں طہارت کا سامان کرتا ہوں، وضو کرتا ہوں، ارادہ بھی کرتا ہوں رات کو قیام کرنے کا، لیکن رات کو قیام نہیں کر سکتا، ارادہ کرتا ہوں لیکن سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تیرے دن کے گناہ ہیں نا، انہوں نے تمہیں جکڑ رکھا ہے، انہوں نے تمہیں جکڑ لیا ہے، وہ تمہیں رات کو قیام نہیں کرنے دیتے، لہذا دن کو کم گناہ کیا کرو تاکہ رات کو وہ تمہیں مقید نہ کر لیں۔ اسی طرح شیخ نوری وہ فرماتے ہیں کہ میرے سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، 7 ماہ تک اس گناہ کی وجہ سے قیام اللیل کی سعادت نصیب نہ ہوئی۔ وہ گناہ کیا تھا؟ فرماتے ہیں میرے سامنے ایک شخص رو رہا تھا، میں نے اس کے بارے میں دل میں خیال کیا کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے، دکھلاوا کر رہا ہے۔ تصور کریں، یہ گناہ زبان پر بھی نہیں لایا، صرف دل میں ہی خیال کیا تھا، تو 7 ماہ تک محروم رہے۔ اسی طرح زیادہ کھانا، زیادہ باتیں کرنا، شور و غل کرنا، دن کو قیلولہ نہ کرنا، زیادہ گناہ کرنا، زیادہ سونا،
یہ محرومی کے اسباب ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قیام اللیل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔